شب معراج کی حقیقت، اسراء اور معراج کا بیان۔ معراج کا واقعہ اسلامک تاریخ میں ایک اہم ترین واقعہ ہے، جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی نشانیوں کو دکھایا، ان سے انبیاء کی ملاقات کرائی، انہیں آسمانوں کی سیر کرائی، انہیں جنت اور دوزخ کو دکھایا، اور سب سے بڑی بات کہ انہیں اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ دیا گیا جو کہ ان کی پوری امت کے لیے تھا، اور وہ تحفہ تھا 5 وقت کی نماز۔ آئیے معراج کے بارے میں تھوڑی تفصیل سے جانتے ہیں۔ معراج دراصل ایک سفر نہیں بلکہ 2 سفر کا پورا واقعہ ہے، جسے اگر اسراء اور معراج کا سفر کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ ایک سفر میں آپ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے لے کر مسجد اقصی بیت المقدس کو گئے، اور پھر دوسرا سفر آسمانوں کا کیا، جہاں آپ 7 آسمان پہ گئے، اور پھر سدرۃ المنتہا پہ بھی آپ کو لے جایا گیا، اور پھر آپ کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی۔ الاسراء۔ سب سے پہلے ہم اسراء کے سفر کو تفصیل دیکھیں گے۔ دراصل قرآن کی آیتیں، تفسیر اور بہت سی صحیح حدیثوں کو جب کڑی سے کڑی ملائیں تو پوری تفصیل ایک مکمل شکل میں سامنے آتی ہے، جسے انشاءاللہ ایک سچی حکایت کی صورت میں بیان کیا جائے گا۔ رات کے وقت اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے تھے کہ رات کے کسی پہر آپ کے گھر کی چھت پھٹی اور جبرائیل علیہ السلام وہاں آئے اور آپ کو مسجد حرام لے جایا گیا۔ آپ پر اس وقت گنودگی طاری تھی، آپ کو وہاں لے جا کر لٹا دیا گیا، پھر آپ کے سینے کو پیٹ کے نیچے تک چاک کیا گیا اور آپ کے دل گردے کو زمزم سے دھویا گیا، پھر ایک کٹوری لائی گئی جس میں ایمان تھا اور وہ آپ کے سینے میں ڈالا گیا، اور پھر ساری چیزوں کو واپس رکھ کر چاک سینے کو بند کر دیا گیا۔ آپ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک سواری لائی گئی جو قد میں گدھے سے تھوڑا بڑا اور کھچر سے تھوڑا چھوٹا تھا، اور جو سفید رنگ کا تھا، جس کا نام براق تھا۔ اس جانور کے بارے میں آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اس کی نظر جہاں تک جاتی اس کا اگلا قدم وہیں ہوتا۔ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے۔ اس سفر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وہ ذات پاک ہے جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد الحرام خانہ کعبہ سے مسجد الاقصی بیت المقدس تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سورہ 17 اسرائیل آیت 1۔ کچھ روایت میں یہ بھی ہے کہ اسراء کے سفر کے دوران آپ کا گزر ایک لال رنگ کے ٹیلے کے پاس سے ہوگا، وہاں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ مسجد اقصی پہنچے اور وہاں آپ نے اس براق کو اس جگہ پر باندھ دیا جہاں انبیاء اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ پھر آپ مسجد اقصی میں داخل ہوئے جہاں تمام انبیاء اور رسول موجود تھے۔ آپ نے وہاں نماز پڑھائی اور سب نے اپنی امامت میں آپ کی امامت میں نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام 2 پیالے لے کر آئے، جو کہ ایک شراب کا پیالہ تھا اور دوسرا دودھ کا پیالہ۔ آپ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی ایک پیالہ لینے کو کہا۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھایا، پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کو چنا اور آپ کی امت فطرت پہ ہے۔ آپ کو جبرائیل علیہ السلام پھر اپنے ساتھ لے کر آسمانوں کی طرف کوچ کر گئے۔ سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر پہلے آسمان پر پہنچے۔ جبرائیل نے وہاں دستک دی اور دوسری طرف سے پوچھا گیا کہ کون ہے؟ جبرائیل نے اپنا نام بتایا، پھر پوچھا گیا کہ ساتھ میں کون ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا ان کے ساتھ یہ آنے کی آپ کو اجازت ملی ہے؟ جبرائیل نے قبول کیا کہ انہیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ پھر آواز آئی کہ مرحبا پیارے رسول، آپ کو یہاں آنا مبارک۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل کے ساتھ پہلے آسمان پہ داخل ہوئے۔ وہاں آپ نے ایک بزرگ کو دیکھا۔ آپ نے جبرائیل سے سوال کیا کہ یہ بزرگ شخص کون ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ یہ آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا اور فرمایا کہ مرحبا اے نیک بیٹے اور صالح رسول۔ پھر آپ جبرائیل کے ساتھ دوسرے آسمان پہ گئے، وہاں پہ بھی آپ کا جبرائیل سے اسی طرح دروازے پہ پوچھ تاچھ ہوئی اور آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا گیا، اور پھر آپ نے دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور سلام کہا۔ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام درمیانی قد کے ہیں اور سرخ رنگت کے ہیں، بال آپ کے گھنگرالے کندھوں تک ہیں، ایسے کہ جیسے آپ ابھی ابھی نہائے ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کا استقبال کیا اور کہا مرحبا اے پیارے بھائی اور پیارے نبی۔ پھر جبرائیل آپ کو تیسرے آسمان کی طرف لے گئے
تیسرے آسمان کے دروازے پر پہلے اور دوسرے آسمان کی طرح پوچھ تاچھ ہوئی اور پھر آپ تیسرے آسمان پہ داخل ہوئے۔ یہاں آپ نے ایک خوبصورت شخص کو دیکھا اور جبرائیل سے دریافت کی کہ یہ کون ہے۔ جبرائیل نے فرمایا یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ یہاں بھی آپ کا استقبال پیارے بھائی اور پیارے رسول مرحبا کہہ کر کیا گیا۔ پھر آپ چوتھے آسمان کی طرف گئے اور پوچھ تاچھ ہوئی اور آپ نے پھر چوتھے آسمان پہ قدم رکھا۔ وہاں آپ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور ان سے ملاقات کی۔ ادریس علیہ السلام نے بھی آپ سے بہت محبت سے ملے اور آپ کا استقبال انہی لفظوں میں کیا جیسے کہ پچھلے آسمانوں پر کیا گیا۔ پھر آپ پانچویں آسمان کی طرف گئے اور وہاں بھی پوچھ تاچھ کے بعد آپ کو حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ حضرت ہارون نے بھی ان کا استقبال پیارے بھائی اور پیارے نبی جیسے الفاظوں سے کیا۔ پھر آپ چھٹے آسمان پہ پہنچے اور وہاں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے بھی آپ کا استقبال بہت اچھے سے کیا اور پیارے بھائی اور پیارے نبی کہا۔ پھر آپ آگے بڑھنے لگے تو آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ آپ نے رونے کی وجہ جاننا چاہی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ میرے بعد آنے والے آپ ہی نبی ہیں، مگر میری امت آپ کی امت کے مقابلے بہت چھوٹی ہوگی، بس اسی لیے میری آنکھوں میں آنسو ہے۔ پھر آپ آخری اور ساتویں آسمان پر گئے اور یہاں آپ نے ایک بزرگ کو دیکھا اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے۔ جبرائیل نے کہا کہ یہ آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ آپ نے انہیں سلام کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا استقبال نیک اور صالح بیٹے اور صالح نبی کہہ کر کیا۔ یہاں آپ نے بیت المعمور کا دیدار کیا۔ بیت المعمور بیت اللہ کعبہ شریف کے ایک دم سیدھ میں ساتویں آسمان پر ہے اور اس کے بارے میں بیان ہے کہ 70,000 فرشتے ایک دفعہ میں اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک دفعہ بیت المعمور کا طواف کر لیتا ہے پھر اس کو قیامت تلک طواف کا دوسرا موقع نہیں ملے گا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر آگے بڑھے اور آپ ان دونوں سدرۃ المنتہا کو پہنچے۔ یہاں آپ نے ایک درخت دیکھا جس کے پتے ہاتھیوں کے کانوں کے برابر تھے، جس پہ بڑے بڑے گھڑوں جیسے پھل لگے ہوئے تھے۔ اس کی جڑوں میں 4 نہریں پھوٹ رہی تھیں۔ جبرائیل نے آپ کو بتایا کہ ان میں سے 2 نہریں باطن ہیں جو جنت کی طرف جاتی ہیں اور 2 نہریں دنیا کی طرف جانے والی نہریں نیل اور فرات ہے۔ جبرائیل نے بتایا کہ یہ سدرۃ المنتہا آخری چھور ہے جہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے اور آپ کو اکیلا ہی آگے جانے کو کہا۔ آپ اکیلے ہی آگے بڑھے۔ آپ کو اس جگہ اللہ نے 50 فرض نمازوں کا تحفہ دیا۔ آپ بہت خوش ہوئے۔ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس تحفے کے ساتھ واپس آئے، اور جب آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گزر چھٹے آسمان سے ہوا تو آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روکا اور پوچھا کہ ان کے معراج میں کیا ملا۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کو تحفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازیں دی ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ اپنی امت کے لیے یہ آپ کی امت کے لیے محال ہوگا، اس لیے آپ واپس جائیں اور نماز کی تعداد کو کم کرائیں۔ آپ واپس گئے اور پھر تعداد کم کرا کے واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس گزرے۔ پھر موسیٰ نے بھی سوال کیا کہ کتنا کم ہوا، تو آپ نے بتایا کہ کچھ روایت میں 10 ہے۔ موسیٰ نے انہیں پھر سے واپس جانے کو کہا اور کم کرانے کو مشورہ دیا۔ یہ سلسلہ تب تک چلتا رہا جب تک کہ آپ کے تحفے کی تعداد 5 نمازیں نہ ہو گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے یہ 5 نمازیں بھی محال ہوں گی، کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کا حال دیکھا ہے۔ آپ پھر سے واپس جائیں اور انہیں کم کرائیں۔ آپ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں اپنے رب سے راضی ہو گیا، اب میں واپس نہیں جاؤں گا، مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ تبھی ایک آواز آئی کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی امت کی ہر نیکی کو 10 گنا بڑھا دیا ہے۔ مطلب جو 5 نمازیں ہیں بے شک وہ تعداد میں 5 ہیں، مگر ان کے بدلے 50 نمازوں کا ہی ثواب ملے گا۔ اللہ اپنے قول سے فرا نہیں کرتا۔ پھر آپ نے موسیٰ سے ودا لی اور آگے چلے۔ کچھ روایت میں ہے کہ یہاں بھی آپ کے سامنے جبرائیل نے 3، کسی روایت میں اور کسی میں 4 پیالے پیش کیے جن میں شراب، شہد، دودھ، پانی تھا۔ پھر آپ سے کوئی ایک پیالہ اٹھانے کو کہا گیا۔ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ جبرائیل نے ان سے کہا کہ آپ فطرت پہ ہیں، مطلب ایمان کے ساتھ صحیح دین پر ہیں۔ اس معراج کے سفر کے دوران آپ کو جنت کی طرف بھی لے جایا گیا۔ آپ نے جنت میں نہر کوثر دیکھا جن کے دونوں کنارے پہ بڑے بڑے موتیوں جیسے گھر تھے اور جس کی سطح مشک کی تھی۔ آپ نے اس میں ہاتھ ڈال کر دیکھا۔ پھر آپ نے جنت کے میدانوں اور باغوں کو دیکھا۔ آپ کو جہنم کی بھی سیر کرائی گئی۔ آپ نے جہنم کے دروغہ جس کا نام مالک ہے اس کو دیکھا۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس کے ناخن پیتل کے تھے اور وہ اپنے چہرے اور بدن کو نوچ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا یہ وہ ہے جو دوسروں کی عزت سے کھیلتا تھا اور انہیں شرمسار کرتا تھا۔
پھر آپ نے دیکھا ایک شخص کے بڑے ہونٹوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے، پھر ترنت ہی ہونٹ واپس آ جاتے ہیں اور انہیں پھر کاٹا جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل نے فرمایا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب پڑھی مگر اس کے حکم سے انکار کر دیا۔ جنت اور جہنم سے پھر آپ کو واپس زمین دنیا کی طرف لایا گیا۔ راستے میں آپ نے ایک بھٹکی ہوئی اونٹنی دیکھی جو ایک قافلے سے بچھڑ گئی تھی۔ آپ صبح کو مکہ پہنچے مگر آپ کو یہ خیال پریشان کر رہا تھا کہ کیا مشرکین آپ کا اعتبار کریں گے؟ آپ اسی سوچ میں غمگین بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں آپ کے پاس ابو جہل آیا اور پوچھا کیا ہوا؟ آپ نے اسے کہا کہ رات کے ایک پہر میں مسجد حرم سے بیت المقدس کے سفر کو گیا۔ اب جہل نے پھر پوچھا کہ آپ رات کو گئے اور صبح واپس بھی آ گئے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر ان سے پوچھا کہ کیا آپ یہی باتیں سارے مکہ والوں کے سامنے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے پھر فرمایا ہاں بالکل۔ ابو جہل نے سبھی کو وہاں جمع کیا اور پھر آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ آپ رات کے اس پہر کو مسجد اقصیٰ گئے تھے، مگر کسی نے یقین نہ کیا، بلکہ وہ ہنسنے لگے اور اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ انہیں لگا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مسجد اقصیٰ کا سفر وہاں سے 40 دن کا ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک رات میں سفر کر کے یہ واپس بھی آ گئے؟ انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا انکار کر دیا۔ کچھ لوگ جو مسجد اقصیٰ جا چکے تھے انہوں نے آپ سے مسجد اقصیٰ کے بارے میں سوال کیے اور اس کے بناوٹ وغیرہ کے بارے میں پوچھنے لگے۔ آپ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ مشکل جان پڑی کیونکہ آپ گئے تو وہاں بے شک تھے مگر ایک ایک چیز یاد کیسے رکھ سکتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو ان کے سامنے کر دیا اور وہ مکہ والوں کے سوالوں کے جواب دینے لگے۔ باوجود اس کے انہوں نے آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا۔ ابو جہل نے آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں کو آپ کے خلاف کرنے کی سازش رچی اور آپ کے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور بولا کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا یہ بات قول میں آتی ہے کہ کوئی شخص کیسے ایک رات میں بیت المقدس جائے اور پھر صبح تک واپس بھی آ جائے؟ ابو بکر نے فرمایا ہرگز نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ایسا کس نے کہا؟ ابو جہل بولا کہ آپ کے عزیز دوست محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسا کہہ رہے ہیں۔ پھر ابو بکر نے انہیں فوراً سے جواب دیا کہ اگر یہ قول محمد مصطفیٰ کا ہے تو پھر یہ جھوٹ ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا اور میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں چاہے یہ بات عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بہت ہی پسند آئی اور انہوں نے ابو بکر کو لقب دیا صدیق کا، مطلب سچ کو قبول کرنے والا، سچ کی حمایت کرنے والا، اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلانے لگے۔ یہ معراج کا مختصر واقعہ ہے۔